میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالحا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قرب تک پہنچائے، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیکی کی۔ اگر آپ نیکی کرو گے، ظاہر سی بات، اگر آپ نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے، اگر آپ نماز پڑھو گے، اچھے عمل کرو گے، تو واقعی میں یہ عمل آپ کو بارگاہ خداوندی سے قریب کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اگر آپ نے اس کے برعکس کام کیا، اگر آپ نے نماز کو ترک کیا، نماز میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا، تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ نے حدیث مبارکہ سنا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ شخص ان چاروں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے نزدیک نہایت ہی ناپسندیدہ ہیں۔ اس لیے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ نماز میں سستی اور کاہلی سے بچیں اور وقت پر نماز ادا کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نے جب اس کی بہن کا انتقال ہو گیا تو وہ شخص اپنے بہن کو دفن کرنے کے لیے جب گیا قبرستان میں، تو جب اس شخص نے اپنی بہن کو دفن کیا، جب وہ دفن کر کے تھوڑی دیر چلا تو اس کو یاد آیا کہ اس کی تھیلی قبر میں گر گئی۔ تو وہ شخص لوگوں کے جانے کے بعد اپنی بہن کی قبر کے پاس آیا اور اس کے قبر کو کھودا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ کیا بھڑک رہے؟ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ وہ شخص جب یہ منظر دیکھا تو انتہائی غمگین کے ساتھ اپنی والدہ محترمہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے والدہ، بتاؤ میری بہن کیا کرتی تھی؟ اس کی والدہ نے پوچھا کہ اے میرے بیٹے، تو یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اے میری والدہ، میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے کو بھڑکتے ہوئے دیکھا۔ جب اس کی والدہ نے یہ سنا تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے میرے بیٹے، تیری بہن کی ایک بہت بری عادت تھی کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی، وہ نماز میں کوتاہی کرتی تھی اور وقت گزار کر نماز ادا کرتی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سوچئے آج ہمارے اندر اتنی زیادہ نفاق کی علامتیں پائی جاتی ہیں کچھ لوگوں کے اندر کہ ہم نماز کو جب وقت ملتا ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر ہم بزی رہتے ہیں تو ہم نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ یہ منافقوں کی علامت ہے۔ منافقوں کا یہ طریقہ رہا کہ وہ جب وقت پاتے تھے تو پڑھ لیا کرتے تھے اور جب وقت نہیں ملتا تھا تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہم مومنین ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، تو ہمارا طریقہ ان کی سنتوں کے مطابق رہنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہمارا طریقہ رہنا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں۔